صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز۔ خبر پر نظر میں آج بات کریں گے گجرات موربی پل حادثے کی۔ گجرات میں موربی پل حادثے میں تقریباً 150 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ بہت دردناک ہے، لیکن اس سے دردناک ہے گودی میڈیا کا اس حادثے پر دوغلا رویہ۔ ایک طرف حقائق اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ موربی پل حادثے کے پیچھے سسٹم کی غفلت اور بھاری گھوٹالے کی داستان ہے، تو دوسری طرف گودی میڈیا حادثے کی کہانی بنا کر اس میں خواہ مخواہ اس طرح پالش کرنے میں جٹا ہوا ہے کہ جس سے سرکار پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ظاہر ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر اس میڈیا کا نام گودی میڈیا رکھا گیا ہے۔ بھلا کوئی کسی کی گود میں بیٹھ کر اسی کی برائی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ انگریزی اخبار کی ایک خبر کے مطابق موربی پل کے رینوویشن کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن اس میں سے صرف 12 لاکھ روپے ہی خرچ کیے گئے ہیں، یعنی صرف 6% پیسہ لگایا گیا۔ باقی پیسے یا تو گھوٹالہ باز نیتاؤں یا گھوٹالہ باز کمپنی کی جیب میں چلے گئے۔ اپوزیشن لیڈران بارہا بھاجپا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھاجپا سرکار 40% کمیشن سرکار ہے، لیکن یہ تو 40% سے بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ ایسے میں گودی میڈیا کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے کہ سامنے گجرات اسمبلی کا الیکشن ہے۔ ایسے میں یہ حادثہ بھاجپا کی تصویر مزید خراب نہ کر دے، لہٰذا ان کی رپورٹنگ کا انداز بالکل بدلا بدلا سا نظر آتا ہے۔ شاعر کی زبان میں کہیے تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ چونکہ میڈیا کا میدان ہے تو اس میں آپ چھپنے کو چھپنے سے بھی بدل سکتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ایجنسیوں کی خبر کے مطابق گجرات میں موربی پل حادثے کے بعد اب اس کی وجوہات اور کوتاہی کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں سنگین غفلت ہے۔ اس کی مرمت کے دوران کئی ایسی کوتاہی برتی گئی جس سے اگر بچا جاتا تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی وہ ایسے کام کرنے میں تجربہ کار لوگ نہیں تھے، ورنہ وہ کام کے دوران اس حد تک لاپرواہ نہ رہتے۔ میڈیا میں آنے والی رپورٹس کے مطابق 150 سال پرانے اس پل کی مرمت کے لیے ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا۔ اس سے پورا ڈھانچہ خطرناک ہو گیا۔ مرمت کے کام کی کوئی دستاویز نہیں تھی اور نہ ہی ماہرین کے ذریعے اس کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تھا۔ کمپنی کے پاس مرمت کا کام مکمل کرنے کے لیے دسمبر تک کا وقت تھا، لیکن انہوں نے دیوالی اور گجراتی نئے سال کے تہواروں کے موسم میں بہت زیادہ ہجوم کی توقع کرتے ہوئے پل کو بہت پہلے کھول دیا۔ پل پر کئی کیبلز کو زنگ لگ گیا تھا۔ پل کا وہ حصہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہ بھی زنگ آلود پایا گیا ہے۔ اگر زنگ آلود تاروں کو تبدیل کر دیا جاتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ مرمت کے نام پر صرف کھمبے کو تبدیل کیا گیا، کیبل کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اس میں ڈالے گئے مواد کی وجہ سے اس کا وزن مزید بڑھ گیا۔ پل کی مرمت کے نام پر صرف پینٹ کیا گیا۔ مرمت کے کام کے لیے رکھے گئے لوگ ایسے کام کے اہل نہیں تھے۔ انہوں نے صرف مرمت کے لیے کیبلز کو پینٹ اور پالش کیا۔ نااہل قرار پانے والی فرم کو 2007 میں بھی ایسا ہی ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ راشٹریہ سہارا اردو کے ادارتی کالم کے اس حصے پر توجہ دیجیے۔ بتایا جاتا ہے کہ موربی کا جھولتا پل 143 سال قدیم برطانوی دور حکومت کا تھا۔ وہ اب تک چل رہا تھا۔ سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے اس سے سرکار کو کافی آمدنی بھی ہوتی تھی۔ یہ بات سرکار بھی جانتی تھی کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ٹکٹ خرید کر عام لوگوں کو اس پر گھومنے کے لیے جانے دیا جائے۔ اسی لیے 6-7 ماہ پہلے اسے مرمت کے نام پر بند کر دیا گیا۔ 2 کروڑ کی لاگت سے مرمت کا کام بھی ہوا۔ گرنے سے صرف 5 دن پہلے اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح کی مرمت کی گئی تھی کہ پل 5 دن بھی نہیں چل سکا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن سے فٹنس سرٹیفکیٹ ملنے سے قبل ہی کھول دیا گیا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پل پر صرف 100 لوگوں کی گنجائش تھی اور گرنے کے وقت اس پر 400-500 لوگ تھے۔ اتنے لوگوں کو وہاں جانے کے لیے ٹکٹ کس نے فروخت کیے اور کس نے انہیں پل پر جانے دیا؟
یہ تو اور بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پل کی دیکھ بھال اور چلانے کا ٹھیکہ ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا تھا جس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ جن حالات میں پل گرا یقیناً سوالات اٹھیں گے اور انتظامیہ کو جواب دینا ہوگا۔ حیرت ہے کہ جب پل کی مرمت ہوئی تھی تو گرا کیوں؟ موربی میونسپل کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایس وی جالا کی یہ تعویل شاید ہی کسی کے حلق سے نیچے اتر سکے کہ یہ پل کافی عرصے سے لوگوں کے لیے بند تھا۔ 7 ماہ قبل اس کی تزئین و آرائش کا ٹھیکہ ایک نجی کمپنی کو دیا گیا تھا۔ اس نے 26 اکتوبر گجراتی نئے سال کو نجی پل کو دوبارہ کھول دیا۔ کارپوریشن نے پل کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا تھا تو کیا اب کارپوریشن کی کوئی جواب دہی نہیں ہے جبکہ پل اس کے ماتحت آتا ہے؟ کیا پل کا ٹھیکہ دیتے وقت انتظامیہ نے نجی کمپنی کی صلاحیت اور اہلیت کی جانچ کروائی تھی کہ وہ چلا سکتی ہے کہ نہیں؟ اب تو سبھی کو پتہ چل گیا کہ کمپنی پل کا انتظام سنبھالنے کی اہل نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر پل کھولا گیا تو کارپوریشن نے کیوں نہیں بند کروایا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسے پل کے کھولنے کا علم نہیں تھا، کیونکہ 5 دنوں سے ٹکٹ لے کر لوگ پل پر گھوم رہے تھے۔ آخر کارپوریشن کی یہ کیسی نگرانی تھی کہ گنجائش اور صلاحیت سے زیادہ لوگ پل پر گھومنے کے لیے جا رہے تھے اور انہیں کوئی روکنے یا ٹوکنے والا نہیں تھا؟ اگر نجی کمپنی نے پل کو کمانے کا ذریعہ بنایا اس لیے وہ زیادہ ٹکٹ فروخت کر رہی تھی تو کارپوریشن اس پر بندش لگا سکتا تھا۔ کارپوریشن بے خبر کیوں رہا؟ اس نے یہ خطرہ کیوں مول لیا؟ صرف نجی کمپنی پر الزام لگا کر انتظامیہ کے لوگ اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتے۔ پہلی اور بنیادی ذمہ داری انہی کی تھی جو انہوں نے ادا نہیں کی۔ اب تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جس تار یا کیبل کے سہارے پل تھا وہ بہت پرانا اور کمزور تھا، تبھی ٹوٹ گیا۔ پھر مرمت کے وقت کیبل کو کیوں نہیں تبدیل کیا گیا؟ ہندوستان میں پل گرنے اور اس میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے قبل 2003 میں ممبئی کے قریب ندی پر، 2011 میں دارجلنگ کے قریب اور 2016 میں کولکاتہ میں پل گرنے کے حادثات ہو چکے ہیں۔ کئی پل دوران تعمیر ہی گر گئے۔ ہر حادثے کے بعد انکوائری کرائی گئی، کچھ لوگوں پر مقدمات چلائے گئے۔ موربی پل حادثے میں یہی کیا جا رہا ہے، لیکن نہ تو ان واقعات سے کوئی سبق حاصل کیا گیا اور نہ تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن کی سفارشات پر عمل کر کے مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے انتظامات کیے گئے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حادثے کے بعد ہر حکومت ضروری قانونی کارروائی تو کرتی ہے لیکن حادثے سے پہلے کچھ نہیں کرتی۔ بوسیدہ اور کمزور پلوں کا استعمال ہوتا رہتا ہے، استعمال بند کرنے کے لیے حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔